لاسٹ لیکچر جو ہم نے اٹینڈ کیا تھا کوریلیشن کوفیشنٹ اور اس کے بعد کوفیشنٹ آف ڈٹرمنیشن، تو اس سے ریلیٹڈ ہم آج دیکھیں گے کہ ایکسرسائز میں جو نومیریکل ہم کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ کوسچن نمبر یہاں پہ یہ بی پارٹ ہے اس کا 13 کا سی پارٹ. What values may R assume? Interpret the meaning when R is equal to -1. تو جب R کی ویلیو -1 ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ نیگیٹو کوریلیشن، اور جب R کی ویلیو 0 ہوگی تو ہم کہیں گے نو کوریلیشن. اسی طرح جب +1 ہوگی تو ہم کہیں گے پرفیکٹ پازیٹیو کوریلیشن. اسی طرح یہ کوسچن نمبر بی پارٹ ہے اس کا. Compute the correlation coefficient between the variables x and y in the following table. تو یہ x اور y کی ویلیوز دی ہوئی ہیں، تو اس میں ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے r کی ویلیو. اسی طرح کالمز بنائیں گے x y x square y square، اور پھر r کے فارمولے میں پوٹ کر کے یہاں سے r x y نکال لیں گے. پھر اسی کے سی پارٹ میں اس نے کہا ہے ملٹیپلائی each x value by 2 and add 6. تو ہم اس میں ایک نیا ویریبل u بنا لیں گے where u is equal to 2x plus 6. اسی طرح multiply each y values by 3 and subtract 15. تو دوسرا ویریبل ہم v بنا لیں گے v is equal to 3y minus 15. Find the correlation coefficient between two new sets of values. Explaining why you do or do not obtain the same result as in part B. تو اس میں اب ہم نے جو کالمز بنانے ہیں u, v, u square, v square and uv. پھر اسی طرح ہم r, uv نکالیں گے. تو اسی فارمولے میں جہاں پہ آپ نے n سمیشن ایکس وائی لکھا ہے وہاں پہ n سمیشن یو وی، یعنی جہاں جہاں پہ x ہوگا وہاں اس کو آپ u سے ریپلیس کر دیں، اور جہاں y ہوگا وہاں پہ v سے ریپلیس کر دیں. تو ایک نیا فارمولا بن جائے گا آر یو وی. تو اس میں پھر ان کے سمز جو ہے وہ پٹ کریں اور پھر اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آر یو کی ویلیو آر یو وی کی جو ویلیو آئے گی وہ بالکل سیم ہوگی جو آر ایکس وائی کی ہوگی. یہ ہم نے پراپرٹی میں پڑھا تھا کہ R is independent of change of origin and scale. تو یہاں سے یہ پھر پراپرٹی ویریفائی ہو جائے گی کہ جو رزلٹ ہمارا RXY سے آیا وہی رزلٹ جو ہے وہ RUV سے آئے گا. تو یہاں پہ پھر آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے. اسی طرح آگے نیکسٹ کوسچن جو ہے کوسچن نمبر 15 بی پارٹ. کیلکولیٹ the correlation coefficient by first multiply each x and y by 10 and then subtracting 70 from each x and 60 from each y. تو اس میں بھی x کو آپ u میں چینج کریں گے u is equal to 10x minus 70 and y کو v میں چینج کریں گے y is equal to 10y minus 60. تو اسی طرح پھر u کا کالم بنے گا v کا کالم بنے گا u v u square v square. تو پھر آپ نے اس میں r u v نکالنا ہے. اسی طرح باقی ایکسرسائز کے کوسچن آپ بک کھول لیں. بک میں پیج نمبر 424 اس میں دیکھیں ہمارے پاس اے پارٹ ہے اس کا. ایکسپلین دا ٹرم correlation. It is known that rxy is equal to 0.7. Find فرسٹ پارٹ میں اس نے کہا آر وائی ایکس. تو اس میں دیکھیں کہ ہم نے جو پراپرٹیز پڑھی تھی آر کی اس میں آر ایکس وائی از اکول ٹو آر وائی ایکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آر وائی ایکس بھی 0.7 ہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں کہ آر از سیمیٹریکل ود رسپیکٹ ٹو ایکس اینڈ وائی. اسی طرح اس کے سیکنڈ پارٹ میں دیکھیں فائنڈ آر یو وی ویئر یو از اکول ٹو -2x اینڈ وی از اکول ٹو 3y.
اب یہاں پہ دیکھیں کہ یو کے ساتھ اس نے نیگیٹو سائن لگا دیا اور وی کے ساتھ پلس سائن ہے، تو جب ہم اپوزٹ سائن یوز کرتے ہیں تو یاد رکھیں آر کی ویلیو وہی رہتی ہے لیکن سائن چینج ہو جاتا ہے، تو اس طرح آر یو وی جو ہے وہ -0.7 جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا جو بی پارٹ ہے، کیلکولیٹ دا کوفیشینٹ آف کوریلیشن فار a sample of 20 pairs of observation، تو اس میں n 20 ہو جائے گا، x بار y بار دیا ہوا ہے، یہاں سے آپ سمیشن x سمیشن y نکال لیں، پھر آگے سمیشن x اسکوئر سمیشن y اسکوئر سمیشن x y دیا ہے، تو آپ اسی فارمولے سے یہاں پہ r کی ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے۔ پھر کوسچن نمبر 17، اس میں بھی یہ سارا ڈیٹا دیا ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ نے اسی طرح r جو ہے وہ معلوم کرنا ہے کہ کمپیوٹ دا کوریلیشن کوفیشینٹ۔ پھر اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر 18، اس میں بھی دو ویلیوز دی ہوئی ہیں، ایک ٹریفک ڈینسٹی اور دوسرا جو ہے ایکسیڈنٹ ریٹ۔ فائنڈ دا کوریلیشن کوفیشینٹ اینڈ انٹرپریٹ اٹ، تو یہاں پہ آپ اسی طرح پہلے آر نکال لیں، ایک ویریبل کو ایکس لے لیں، دوسرے کو وائی لے لیں، تو یہاں سے ہمیں جب آر کی ویلیو آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ٹریفک ڈینسٹی اور ایکسیڈنٹ ریٹ میں کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ تو اگر آر کی ویلیو جو ہے وہ جتنی بڑی ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ دونوں میں اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، اگر آر کی ویلیو 0 آ جاتی ہے تو پھر ہم اس میں کہیں گے کہ نو ریلیشن شپ۔ پھر کوسچن نمبر 19 میں اکنامکس پیپر، فزکس پیپر، تو اس نے کہا ہے کہ دونوں میں ریلیشن معلوم کریں، فائنڈ دا کوریلیشن کوفیشینٹ اینڈ انٹرپریٹ، اس میں بھی اسی طرح آر نکال کے ہم دیکھیں گے کہ دونوں پیپرز میں کوئی آپس میں ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ پھر کوسچن نمبر 20، کیلکولیٹ کوفیشینٹ آف کوریلیشن اینڈ obtain the lines of regression of the following data، تو اس میں یہ پرائس دی ہوئی ہے، اس کو اس نے ایکس سے ریپرزینٹ کیا اور ڈیمانڈ جو ہے وہ وائی سے ریپرزینٹ کیا، تو اس میں اب آپ نے آر بھی معلوم کرنا ہے اور obtain the lines of regression، تو اس کا مطلب ہے دونوں لائنز آپ نے معلوم کرنی ہے، ایکس آن وائی بھی معلوم کرنی ہے اور وائی آن ایکس بھی معلوم کرنی ہے، دونوں لائنز جو ہے اس میں میجر کریں گے۔ پھر کوسچن نمبر 21 کا اے پارٹ ہے، فائنڈ دا کوریلیشن کوفیشینٹ بٹوین ایکس اینڈ وائی، تو یہاں پہ ایکس وائی دیا ہوا ہے تو آپ نے آر جو ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ اسی طرح اس کا بی پارٹ ہے، فائنڈ دا کوفیشینٹ آف کوریلیشن بٹوین پرسنز امپلائڈ اینڈ کلاتھ مینوفیکچرڈ ان ٹیکسٹائل، تو اس میں بھی اسی طرح آپ نے ایک ویریبل کو ایکس لے لیں، دوسرے کو وائی لے لیں، تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ کوفیشینٹ آف کوریلیشن یعنی آر جو ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ اسی طرح کوسچن نمبر 22 دیا ہوا ہے، اس میں دیکھیں ایک سائڈ پہ ایج دی ہوئی ہے، پھر نمبر آف پرسنز ان 1000، آگے بلائنڈ دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 0 سے 9 ایج میں 100,000 میں جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ 55 ہیں، اسی طرح 10 سے 19 60,000 میں سے 40 لوگ جو ہے وہ بلائنڈ ہیں، اس طرح جیسے جیسے دیکھیں ایج انکریز کر رہی ہے، تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہمارے پاس بلائنڈنس انکریز کر رہی ہے یا نہیں، تو اس کا اب طریقہ یہ ہوگا کہ یہ جو ایج دی ہوئی ہے یہاں سے آپ ایکس نکال لیں گے، یعنی دونوں لیمٹس کو ایڈ کریں، 0 + 9 9، اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 4.5 آ جائے گا، اسی طرح 10 + 19 دونوں کو ایڈ کریں اور پھر 2 سے ڈیوائڈ کریں، تو اس طرح یہ پورے کالمز کا آپ ایکس نکال لیں۔ پھر اسی طرح یہاں پہ جو ہمیں دیا ہوا ہے تو اس کو آپ پہلے کنورٹ کر لیں کہ پر لیک بلائنڈنس جو ہے وہ پر لیک کتنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 55 ڈیوائڈیڈ بائی 1 لاکھ ملٹیپلائی لیک، اسی طرح سیکنڈ جو ہے 40 ڈیوائڈیڈ بائی 60,000 ملٹیپلائی 1 لاکھ، تو یہ پھر ہمیں جو بلائنڈنس ہے یہ پر لیک میں ایج وائز مل جائے گی، 1 لاکھ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں ہر ایج کے حساب سے، تو یہ ہمارا ویریبل جو ہے وہ وائی بن جائے گا۔ جب ایکس اور وائی مل جائیں گے تو پھر اسی طریقے سے آپ یہاں پہ کوریلیشن کوفیشینٹ جو ہے وہ نکال لیں گے، تاکہ پھر ہمیں اس میں پتہ چلے کہ دونوں کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کیا ہے، کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے بلائنڈنس میں
انکریز ہوتا ہے یا ڈیکریز ہوتا ہے، یہ ہم چیک کر لیں گے.